نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وتر کی نماز کے بارے میں جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کس طریقے سے ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز کیسے پڑھتے تھے، تو فرمانے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعت ادا فرماتے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو ان 4 رکعتوں کی لمبائی اور ان کے حسن کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت ادا فرماتے تھے اور وہ 4 رکعت بھی لمبی ہوتی تھیں اور اچھی اور بہترین ہوتی تھیں۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا فرماتے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہ تشریف فرما تھے۔ تو رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے مسواک فرمایا اور وضو فرمایا۔ اس کے بعد ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام سو گئے یہاں تک کہ آپ کے خراٹوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام اٹھے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسی طریقے سے مسواک فرمائی، وضو فرمایا اور یہ آیت تلاوت فرمائی ان فی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے 3 رکعت وتر کی نماز پڑھی۔ اس حدیث سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز 3 رکعت ادا فرماتے تھے، اور یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی والدہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اور رات کے معمولات جاننے کے لیے نبی علیہ السلام کے گھر میں بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آ کے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اٹھ کے جو نماز پڑھی اس کی ترتیب یہ تھی کہ پہلی رکعت میں وتر 3 رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کے اندر سبح اسم ربک الاعلی تلاوت فرمائی۔ دوسری رکعت کے اندر نبی علیہ السلام نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرمائی، اور تیسری رکعت کے اندر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اور رکوع میں جانے سے پہلے نبی علیہ السلام نے تکبیر کہی، رفع یدین فرمایا اور دعائے قنوت پڑھی، اور فرماتی ہیں کہ دعائے قنوت میں جو اللہ نے چاہا نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز وہ 3 رکعت ہی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ المغرب وتر النہار فاوتروا صلاۃ اللیل، کہ مغرب کی جو 3 رکعت نماز ہیں یہ دن کی وتر نماز ہے اور تم رات کی وتر نماز پڑھو۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات کی وتر کی نماز وہ 3 رکعت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کو دن کی وتر کی نماز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اور یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔
اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر اللیل ثلاث کا وطر النہاری صلاۃ المغرب، کہ رات کی وطر وہ دن کی وطر کی طرح 3 رکعت ہیں، یعنی مغرب کی نماز کی طرح۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور تینوں رکعتوں کے بیچ میں سلام کے ساتھ فصل نہیں فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ احادیث اس باب کے اندر بہت کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک وطر پڑھتے تھے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ رات کی وطر کو دن کی وطر نماز یعنی مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہ نہ کرو۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد 1 رکعت اور پڑھتے ہیں، تو 1 رکعت نماز ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کی یہ دلیل، حدیث کی یہ جو توجیہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ محدثین حضرات نے اور فقہاء کرام نے جو اس حدیث پاک کی توجیہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک تو مغرب کی نماز کے اندر تینوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، بلکہ تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ یہاں وطر والی نماز کے اندر تینوں رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے اوپر عمل ہو گیا کہ اس کو ہم نے مغرب کی نماز کے ساتھ بالکل مشابہ قرار نہیں دیا، بالکل اسی کی طرح کر کے نہیں پڑھا۔ اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے اندر دعائے قنوت نہیں ہوتی، جبکہ رات والی جو وطر کی نماز ہے اس کے اندر ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی جو ہے وہ مغرب اور وطر کی نماز کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو، دین متین، دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔